الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اسلامی تاریخ اور افکار اور دنیا پر اس کے اثرات۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، اسلامی تاریخ اور افکار اور دنیا پر اس کے اثرات کے تحت جو سلسلے محاضرات 7ویں سال کے جاری ہیں، اس میں ہندوستان کا تذکرہ چل رہا ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس سیریز کے آغاز کے بعد ابھی تمہیدی گفتگو، جس کو اورینٹیشن ٹاک کہتے ہیں، تمہیدی گفتگو میں ہی ہم لوگ تھے کہ درمیان میں کچھ ایسے معاملات اور حالات پیش آئے کہ عنوان کو تھوڑا آگے پیچھے کرنا پڑ گیا، جس میں سردست چوتھا جو محاضرہ تھا، چوتھے محاضرے کے وقت میں ہندوستان کی آزادی کے 75ویں سال کی مناسبت سے اولین مجاہد آزادی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو عنوان لانا پڑا، اور وہ بڑا بروقت عنوان تھا اور کافی دور تک اس کے اثرات گئے ہیں، بلکہ بعض بزرگ اساتذہ نے بھی سنا ہے اور اپنی دعاؤں سے نوازا ہے۔ اس کے بعد جو عنوان آنا تھا، اس عنوان کے وقت میں ہمارے ہندوستان کے مایہ ناز مورخ جناب پروفیسر بی شیخ علی صاحب کے انتقال کی مناسبت سے ایک تعزیتی جلسہ رکھ لیا گیا، جس کی وجہ سے 2 وقفہ ہو گیا تھا۔ اب اس وقفے کے بعد انشاءاللہ آج سے اور آج کے بعد جو تعارف آج کرایا جائے گا، اس کے مطابقت سے انشاءاللہ عناوین آگے چلیں گے۔ اس سلسلے میں ہم اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ جب آغاز کیا گیا تھا، اس آغاز کی تمہیدی گفتگو میں 2 لیکچرز کے اندر آپ کے سامنے ہندوستان کی اہمیت کو پیش کیا گیا تھا، نبیوں سے تعلقات کو پیش کیا گیا تھا، اور تاریخی حوالوں سے اس بات کو بھی آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی گئی تھی کہ کس طرح سے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اکثر مورخین کی رائے بھی ہے، بلکہ تحقیقات بھی ہیں، اور بڑے موقر مورخین کی تحقیقات ہیں کہ وہ سرزمین ہند میں اتارے گئے اور یہاں سے گزرتے ہوئے وہ جزیرۃ العرب پہنچے۔ گرچہ واضح طور پر قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں نبیوں کے نزول اور بعثت کا تذکرہ جزیرہ نما ہند کے اندر نہیں ملتا، لیکن بہت سارے ایسے شواہد ملتے ہیں جس سے نبیوں کا سلسلہ، نبیوں کا تذکرہ اور نبیوں کی اولادوں کے آنے کا تذکرہ کتابوں کے اندر اور روایات کے اندر ملتا ہے، اور یہ سارے حقائق آپ کے سامنے آئیں۔ چونکہ وقفہ لمبا ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے ذہن سے یہ باتیں محو ہو گئی ہوں، لیکن انٹرنیٹ پر یہ چیزیں موجود ہیں، یوٹیوب پر انہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ اسلامی تاریخ اور مسلمانوں کی جو کا دور حکومت ہے، ہندوستان کی اصل عظیم الشان آئیڈینٹی اور شناخت رکھتا ہے۔ اگر اس کے ہر پہلو پر جایا جائے تو کئی سیریز لگ جائیں گے اور کئی سال لگ جائیں گے۔ ضرورت پڑی تو انشاءاللہ آگے بھی ان کے باریک پہلوؤں پر جانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن جو بچی ہوئی سیشنز ہیں اور بچے ہوئے عناوین ہیں، ان کو اپنے موضوع پر باقی رکھتے ہوئے سامنے لانے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ یہ بات اپنے ذہن میں اب رکھیں کہ ہندوستان کے ایک چھوٹے سے حصے سے لے کر کے پورے ہندوستان پر اور پھر پورے ہندوستان کے بعد دور زوال کا شکار ہوتے ہوتے آخر تک اگر ہم اس کا تناسب نکالیں تو 711 عیسوی سے لے کر کے 1857 تک کا زمانہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ محمد ابن قاسم سے لے کر کے بہادر شاہ ظفر تک کے دوران میں ایک لمبا عرصہ 1150 سال کے قریب کا عرصہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس عرصے میں ہندوستان کے اندر مسلم بادشاہوں کے ذریعے سے جو خدمات ہوئی ہیں، وہ بھی اپنی ایک عظیم تاریخ رکھتی ہیں، اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے جیتی آنکھوں سے بھی دکھتی ہیں اور کتابوں میں بھی دکھتی ہیں۔ یہ ہر دور میں ثقافت اور تہذیب کے نام پر ذمہ داری بنتی ہے اس ثقافت والوں کی کہ سب سے پہلے اپنی ثقافت کو یاد رکھے، اپنی ثقافت کو باقی رکھنے کے لیے اس کا تذکرہ کرے، اس کا چرچا کرے، کیونکہ جب تذکرے ختم ہوتے ہیں، چرچا جب ختم ہوتا ہے، تو تذکروں کے اختتام کی وجہ سے آہستہ آہستہ چیزیں ذہنوں سے پہلے ختم ہوتی ہیں، بعد میں تحریروں سے مٹائی جاتی ہیں، اور تحریر جب مٹ جاتی ہے تو نئی تاریخ جنم لیتی ہے، اور نئی تاریخ کے ساتھ نئی ثقافت آ جاتی ہے، پھر کلیش آف سویلائزیشن کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ قبل اس کے کہ وہ دور آ جائے، اس دور سے پہلے اپنی ثقافت اور کلچر کو سمجھا جائے۔ یہ تاریخ پیرلل 2 طریقے سے انشاءاللہ چلے گی۔ ایک تو
مسلم بادشاہوں کے تحت سیاسی تاریخ. جب سیاسی تاریخ کا تذکرہ آئے گا تو اس وقت اس ملک کی خدمت کے لیے کس طریقے سے انہوں نے یہاں کی اکنامی کو ڈیولپ کیا، یہاں کی رعایا اور یہاں کے عوام کے ساتھ ان کے معاملات کیا تھے، اس ملک کو ترقی کے معاملے میں کتنے آگے وہ لے گئے، تو ترقیات کا عنوان آئے گا کہ کیسے انہوں نے رفاہ کا کام کیا، سوشل ورک کیے، کسی نے سڑکیں بنائی، کسی نے سرائے بنایا، کسی نے عمارتیں بنائی جن عمارتوں کی وجہ سے دنیا بھر میں ہندوستان مشہور رہا اور کافی اس سے کمائی بھی کی گئی اور اس سے معاملات بھی بہت سارے حل کیے جاتے ہیں. تو جب بادشاہوں کا تذکرہ آئے گا تو اس بادشاہوں کے تذکروں کے اندر یہ خدمات کی تاریخ بھی ہمارے سامنے آئے گی. لیکن جب یہ تذکرے آتے ہیں تو وہاں پر ایک بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، اور یہ بات اس کے پہلے کے سیشنز کے اندر آپ کے لیے بتا دی گئی ہے کہ خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ خلافت راشدہ تک قائم رہی. اس کے بعد وہ مقام باقی رہا اور اس مقام پہ رہتے ہوئے بعض بادشاہوں نے اپنے طور پر خدمات انجام دیا، لیکن زمانے کی تبدیلی اور ایک حکومت سے دوسری حکومتوں کی تبدیلیوں کے درمیان میں مظالم کی بھی کافی داستانیں ہیں. وہ داستانیں یہاں پر بھی مل جائیں گی، اور ان داستانوں کے پیش کرنے میں کوئی شرم اور عار ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ جن کی زندگیوں میں وہ داستانیں ملیں گی ان کی زندگیوں میں جھانک کر کے دیکھا جائے تو اسلام اور اسلامی نظام ان کی زندگیوں میں نہیں نظر آئے گا. لیکن ان داستانوں کے محرکات پر ہمیں غور کرنا چاہیے، عوامل پر فیکٹرز جو ہوتے ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ یہ کہ ان داستانوں پہ لے کر کے انسان پڑ جائے، ماضی میں جا کر کے تبدیلیاں انسان نہیں کر سکتا، لیکن فیکٹرز کے اوپر اگر غور کرے تو آئندہ ایسے حالات سے اور ایسے معاملات سے اپنے آپ کو انسان بچا سکتا ہے. تاریخ کا دوسرا پہلو ہے، جیسا کہ عنوان کے اعتبار سے، وہ ہماری فکر کی تاریخ ہے. حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی، قومیں عروج و زوال کا شکار ہوتی ہیں، اور کسی بھی قوم کی داستان کو دیکھا جائے تو اس میں یہ چیزیں مل جائیں گی. لیکن جو فکریں ہوتی ہیں وہ فکریں زمانے کو باقی رکھتی ہیں اسی عروج پر جس عروج پر قومیں موجود ہیں. اور جب فکروں کی تاریخ آئے گی تو فکروں کی تاریخ کے اندر ہندوستان کے عنوان میں صوفیاء کرام کی تاریخ سے اعراض کیے ہوئے انسان نہیں گزر سکتا. اس کو ایک ایک لے کر کے آج ایک اوورویو لے لیں گے، ایک جائزہ لے لیں گے، اور اس جائزے کی روشنی میں اگر مناسب رہا تو زمانے کے اعتبار سے تاریخ کو پیش کیا جائے گا. اگر زمانے کے اعتبار سے پیش کیا جائے گا تو اس میں بادشاہوں کی بھی تاریخ آ جائے گی اور اس زمانے کی اسلامی فکر کی اور کلچر اور ثقافت کی بھی تاریخ آ جائے گی. یا اگر یہ مناسب رہا یا آپ سمجھتے ہیں، اگر آپ نے مشورے دیے اور آپ کو لگا کہ پہلے شاہان مملکت کی تاریخ پیش کر لی جائے اور اسلامی فکر کی تاریخ الگ سے پیش کی جائے تو الگ کر کے بھی پیش کیا جا سکتا ہے. کیونکہ ہمارے عنوان کا یہ خاصیت بھی ہے کہ تاریخ سے واقفیت کے ساتھ ساتھ ہم ان پہلوؤں پر بھی نظر رکھیں کہ کون سے تاریخ کے وہ موڑ تھے جہاں پہ غلطیاں ہوئیں، اور کون سے وہ موڑ تھے جہاں پر اپنی ثقافت اور فکر کو زندہ کرنے کے لیے اور باقی رکھنے کے لیے محنتیں اور کوششیں ہوئیں، جس کی ایک جھلک آپ کو ملے گی. آئیے اب یہاں سے ہم لوگ اس پر غور کرتے ہوئے جاتے ہیں اور پورے عنوان کو اپنے سامنے رکھیے. چونکہ ہندوستان کی تاریخ ہے اور کسی نہ کسی عنوان سے آپ بھی واقف ہوں گے، آپ کا بھی اپنا مطالعہ ہوگا، آپ کے بھی اپنے تجربات ہوں گے، تو آخر میں ہم 10 منٹ چاہیں تو اس پر مذاکرہ ہم لوگ کر سکتے ہیں. جو کنٹینٹس ہم نے بنائے ہیں ان کنٹینٹس کو دیکھیے، اس کے مطابق ضرورت رہی تو مذاکرہ انشاءاللہ ہم لوگ کر لیں گے. ٹائٹل ہے ہندوستان میں مسلم دور. یہاں پر اسلامی دور کا لفظ نہیں استعمال کیا ہے کیونکہ مزاج کے اعتبار سے اور مذہب پر عمل کرنے کے اعتبار سے ایک بڑی اکثریت ایسی رہی ہے جن کی زندگیوں کے اندر مذہب پوری طرح سے نہیں تھا. پوری طرح سے مذہبی بادشاہ وہ نہیں تھے، جن کی وجہ سے ان کے درباروں کے آداب اور معاملات میں بہت ساری ایسی رسومات بھی پائی جاتی ہیں جو اسلامی نظام سے اور اسلامی فکر سے میل نہیں کھاتی اور کہیں کہیں پر شرک کے دائرے پر بھی جاتی. سب سے پہلا عنوان یہاں دیکھیں، آغاز اور ارتقاء. 711 عیسوی میں محمد ابن قاسم آتے ہیں اور اس کے کیا اسباب تھے، کازز کیا تھے، اس کو اگلے ہفتے سے انشاءاللہ اس کو تفصیل سے سامنے لایا جائے گا. پہلا دور 711 سے لے کر کے
1186 تک کا بنتا ہے، جس دور کے اندر آغاز بھی ہوتا ہے، آغاز کے بعد اس کی ارتقا بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ مسلمان حکومت، خاص طور پر محمد ابن قاسم کے جانے کے بعد کون لوگ تھے جنہوں نے اس نظام کو سنبھالا۔ اسی درمیان میں ہمیں نام مل جائیں گے، ناصر الدین سبکتگین کا مل جائے گا، محمود غزنوی کا مل جائے گا، اور ایسے ہی سلطان معز الدین محمد غوری کا مل جائے گا۔ یہ سارے کے سارے نام ہمیں مل جائیں گے جن کے ذریعے سے ہندوستان کے اندر باقاعدہ حکومتوں کا آغاز ہوا اور حکومتیں یہاں تک پھیلی پھولی۔ اس کے بعد ایک دور آتا ہے جس کے اندر حکومتوں کی بھی توسیع ہوئی، اور توسیع کے ساتھ ساتھ اشاعت اسلام کا بھی دور سامنے آتا ہے، جس میں غیاث الدین بلبل کا نام مل جائے گا، غلاموں کے خاندان کا تذکرہ مل جائے گا، اور خلجی خاندان کا تذکرہ مل جائے گا، اور اسی طرح سے اشاعت اسلام کے بھی عناوین ہمارے سامنے مل جائیں گے۔ اور پھر ایک دور آئے گا جس دور میں مغلیہ حکومت ہمارے سامنے ہوگی، اور مغلیہ حکومت میں جن بادشاہوں کے نام بہت لیے جاتے ہیں ان کے دور بھی ہمارے سامنے ہوں گے۔ بابر کا تذکرہ، ہمایوں کا تذکرہ، اور اکبر کا تذکرہ، جہانگیر کا تذکرہ، شاہجہاں کا تذکرہ، اورنگزیب کا تذکرہ، اور پھر آتے آتے دور زوال کا تذکرہ، اور زوال ہوتے ہوتے 1857 میں محمد شاہ ظفر، بہادر شاہ ظفر کے ذریعے سے اختتام کا بھی تذکرہ ہمارے سامنے ہوگا۔ یہ جو تاریخ کے جو رخ ہیں، اس تاریخ کے رخ کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس کے اندر شامل ہیں، اور جب اس کی شمولیت کا تذکرہ آئے گا تو کئی تاریخ کے باب اور بھی کھلیں گے، یعنی انگریزوں کا کلونیل وار کب سے شروع ہوئی، اور کون کون سی قومیں تھیں جو اپنے علاقے سے نکل کر کے دنیا پر انہوں نے قبضے کرنے کے خواب دیکھے، ان کے تذکرے بھی درمیان میں آ جائیں گے۔ تاریخ میں عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں جب حقائق کو پیش کیا جاتا ہے تو تاریخ ایک رخ لیتے ہوئی عام طور پر شمالی ہند اور اس کے اطراف کی تاریخوں پر محیط ہو جاتی ہے۔ دیار دکن کی تاریخ کو عام طور پر اتنا زیادہ مقام نہیں دیا جاتا اور اس کو اتنی اعتنا نہیں برتی جاتی، جبکہ یہ بھی بہت اہم تاریخ ہے۔ جب آغاز اسلام مالابار کے ساحلوں سے سب سے پہلے وہیں سے آغاز ہوتا ہے اور وہیں سے آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو پھر اس تاریخ کو اپنی نظروں سے دور رکھ کر کے، اس تاریخ سے اپنے آپ کو کنارے کر کے مسلم تاریخ اور اسلامی تاریخ ہندوستان میں مکمل نہیں ہو سکتی۔ اور پھر آگے بڑھیں تو پھر ہمارے سامنے جو 3 ادوار دکن کے بڑے مشہور ہیں، ان تینوں ادوار کو ہمارے سامنے لانا ضروری ہے، کیونکہ ان بادشاہوں کی تاریخوں میں شمالی ہند کے بادشاہوں کی طرح سے تاریخیں نہیں ملتی۔ ان کی خدمات کے معاملے الگ قسم کے ہیں، جس کا اثر اب تک نظر آتا ہے کہ عوام کے درمیان میں جو قربت ہے، چاہے وہ مسلم عوام ہو یا غیر مسلم عوام ہو، اس قربت کے اثرات جو اب تک پائے جا رہے ہیں، جس کو اب دھیرے دھیرے مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، جو اب تک پائے جا رہے ہیں، اس کا اثر شاہان مملکت تک جاتا ہے کہ ایک بادشاہ نے کس طرح سے حکومت کی اور کس طرح سے عوام کے لیے کردار ادا کیا اور کس طرح سے عوام کے لیے انہوں نے اسباب اختیار کیے۔ بہمنی دور، عادل شاہی دور، قطب شاہی دور، جب یہ ادوار کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس دور کے اختتام کے قریب ایک اور دور ہمارے سامنے آتا ہے، جس کے اندر انہی علاقوں کے اندر حضرت ٹیپو سلطان شہید یعنی سلطنت خداداد کا تذکرہ ہوتا ہے، اور سلطنت خداداد کا تذکرہ ہم لوگ تفصیل کے ساتھ 12 اگست کو لا چکے ہیں۔ تاریخ آگے بڑھے گی جب، تو اس تاریخ کے آگے بڑھنے میں ہر دور کی تحریکات بھی ہوں گی، ہر دور کے الگ مفکرین بھی ہوں گے۔ بادشاہوں کی تاریخ صحیح طریقے پر پڑھیں تب بھی، اور نہ پڑھیں تو غلط طریقے پر نصاب کے ذریعے سے یا کبھی سیریلز کے ذریعے سے ہمارے سامنے کسی نہ کسی ناحیت سے آ جاتی۔ لیکن تحریکات کی جو تاریخ ہے، جو مفکرین کی تاریخ ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے، کیونکہ دین اسلام کی ایک مضبوط عمارت سیاست ہے، مگر اس عمارت کے گر جانے سے یا عمارت کے کریک ہو جانے سے سرمایہ نہیں لوٹتا ہے، کیونکہ اس کا سب سے بڑی جو بنیاد ہے، سب سے بڑی جو بیس ہے، وہ دین ہے، اور دین پر چلنے والے داعیان کی زندگی ہے۔ چھت اگر گر گئی تو اثرات آتے رہتے ہیں، نظام تبدیل ہوتا ہے تو نظام کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن نظام کے اثرات
اس وقت تک سرایت نہیں کرتے اندر جب تک کہ نیچے کی بنیاد کمزور نہ پڑ جائے. حکومتیں ہاتھوں سے چلی گئیں تو نظام ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے, اور وہ بھی کم نہیں ہے, وہ بھی بہت ایک اہم عنصر ہے, لیکن اس وقت تک یہ چیزیں ہمارے اندر اثر نہیں کر سکتی ہیں جب تک کہ ہماری اپنی دین اور دعوت کی بنیادیں کمزور نہ ہو جائیں. دین اور دعوت کی بنیاد ایک مرتبہ کمزور ہو گئی تو یہ جو نظام تبدیل ہوا ہے, یہ نظام اثر کرنا شروع ہو جائیں گے, اور وہ پھر کوئی اسے بچا نہیں سکے گا. اس کے واسطے یہ تاریخیں ہمارے سامنے آنی چاہیے. عظیم دانشوران اور مصلحین اور مفکرین, ان کی بہت لمبی فہرست ہے, گنا جائے تو ہزاروں سے اوپر نکل جائے گی. ہر دور کے لیے الگ الگ قسم کے مفکرین اور مصلحین آتے ہیں, دانشوران آتے ہیں. زمانے قدیم سے دیکھا جائے تو آواز ہند, طوطی ہند جن کو کہا جاتا ہے, حضرت امیر خسرو کا تذکرہ آ جائے گا. اور یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے لمبی عمر پائی اور 5 بادشاہوں کے تحت انہوں نے وقت گزارا, زمانہ گزارا ہے, اور پھر ہندوستان کے اندر امن اور محبت اور بھائی چارگی کے پیغام کے ساتھ دلوں میں ایمان کی شمعیں جلانے کا معاملہ جب آئے گا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت, ان کے کردار, ان کے کارناموں سے پہلو تہی کہتے ہوئے کوئی نہیں گزر سکے گا. ان کی شخصیت کیا تھی, ان کا کردار کیا تھا, یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اور اس کو آگے لانے کی ضرورت ہے, کیونکہ اب کردار سے واقف نہ ہونے کے سبب ان کی شخصیت عقیدت سے عقیدے میں ڈھل چکی, اور عقیدت سے عقیدے میں ڈھل کر کے معاملہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا, حقائق چھپ گئے اور خرافات سامنے زیادہ آ گئے. ہر شخص جانتا ہے, اور کوئی بھی سلجھی ہوئی طبیعت کا انسان ادھر جانے کی ہمت نہیں کرتا. پھر ان کے شاگردوں کا معاملہ کیا تھا اور کن کن علاقوں میں یہ گئے. اور اسی طرح سے ایک بڑی عظیم شخصیت جن کو اردو کے ارتقاء میں بھی بڑا مقام حاصل ہے, وہ حضرت خواجہ سید گیسو دراز, جو دکن کے بزرگ ہیں. انہوں نے بھی بڑی سرپرستی کی ہے, اور ان کا بھی کردار اسلامی تاریخ اور اسلامی فکر اور اسلام کی نشر و اشاعت میں بہت رہا ہے. اور پھر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کردار بہت ہے. یہ وہ حضرات ہیں کہ ان حضرات کی زندگیوں کو دیکھا جائے یا ان سے جڑے ہوئے ان کے شاگردان, چاہے نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور یا اس قسم کے حضرات ہوں, اس کو دیکھ کر کے اس زمانے کی ضرورتوں کا پتہ چلتا ہے. یہ نقطہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اپنے رسولوں اور اپنے نبیوں کی شناخت اس طرح سے بتایا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه, کہ ہم نے اپنے نبیوں کو, منتخب لوگوں کو, نبیوں اور رسولوں کو اسی زمانے کی زبان کے ساتھ بھیجا ہے. زمانے کی جو زبان تھی اسی کے ساتھ بھیجا ہے. مفسرین کے ہاں لسان قوم کی جو تفسیر کی گئی ہے, اس لسان قوم کی تفسیر کے اندر ایک تو زبان ہے, یعنی بولی جس کو کہتے ہیں. لسان قوم کے اندر وہ بات بھی ہے کہ مینٹالٹی کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے. لسان قوم میں یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں وہاں مشہور ہیں اس کے ساتھ بھیجا گیا, یعنی اس وقت کی جو ترقیات تھیں اس کے ساتھ بھیجا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا, تو جادو کے زور کے لیے ان کو وہ معجزات دیے گئے جنہوں نے جادو کا توڑ کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو معجزات درکار تھے, جس چیز کا زور تھا, اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے بھیجا گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا جو زمانہ تھا اور جن لوگوں کے پاس آپ کو بھیجا گیا وہ زبان دانی والے لوگ تھے, شاعری والے لوگ تھے, لٹریچر والے لوگ تھے. تو قرآن مجید کو اس انداز سے پیش کیا گیا کہ اس کا پہلا اثر زبان کے اوپر اور ادب کے اوپر پڑا. اور پھر چونکہ قرآن تا قیامت ہے تو اس کے اندر ہر اس چیز کو شامل کر دیا گیا کہ لسان قوم جیسے جیسے تبدیل ہوتی چلی جائے گی ویسے ویسے قرآن مجید کے مفہوم اور اس کے معنی کھلتے چلے جائیں گے. تو جب نبیوں کا یہ کردار ہے, آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں کے سلسلے کو بند کر دیا گیا کہ اس دین کو اور اللہ کے پسندیدہ طریقے کو اللہ نے مکمل کر دیا. اس دین کو لے جانے کی ذمہ داری نبی کے ماننے والوں کے سپرد کر دی گئی. اب ہم آتے ہیں جس بات کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں, نبی کے ماننے والوں کے سپرد کر دی گئی.
اور ان کو یہ ذمہ داری دے دی گئی کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری طرف سے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو سکے، ایک ہی بات کیوں نہ ہو سکے، سنگل ورڈ بھی کیوں نہ ہو سکے، آپ کو پہنچانا ہے۔ اور پھر آپ میں سے جو موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ جو آنے والے ہیں یا جو نہیں ہیں ان تک اس بات کو پہنچانا ہے۔ اور ان کی شناخت، نبی کے ماننے والوں کی شناخت یہ بیان کر دی گئی کہ تم خیر امت اسی وقت تک بنے رہو گے جب تک کہ 3 کام کرو گے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ان 3 کوالٹیز کو لے کر کے گویا کہ ہر مسلمان ایک مشن کے اوپر ہے، ایک مقصد ہے اس کی زندگی کا۔ مقصد کیا ہے کہ اپنے اندر ایمان کی شمعوں کو جلاتا رہے اور اس کی روشنی میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاتا رہے۔ یہ کردار ہر مسلمان کا ہے، اپنے لیے، اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے، اور جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے وہاں کے لیے۔ تو جب نبی کا کام اور نبوت کا کاز ہر مسلمان کو دے دیا گیا تو نبوت کی آئیڈینٹی اور نبوت کی پہچان اور نبوت کا پرپس بھی مسلمان کو دیا گیا۔ یعنی جس زمانے کی جو ترقی ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، تو انبیاء کے پاس معجزات تھے، مگر مسلمان کے پاس قرآن کا کیریکٹر ہے، قرآن کا کردار ہے، وہی سب سے بڑا معجزہ اس کے لیے۔ اس کی روشنی میں جب تک کہ اس زمانے کی ترقیات پر وہ کمانڈ نہیں حاصل کرے گا، اس کو لیڈ نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ ایمان کی شمع نہیں جلا سکے گا۔ ان بزرگوں کی زندگیوں میں ہم غور کریں، اور خاص طور پر ہندوستان کے حالات اور ماحول کے اندر یہ اعتراض کبھی کبھی سامنے آتا ہے کہ کیا یہ سارے کے سارے بزرگ ہندوستان میں ہی بھیج دیے گئے اور کہیں تو اتنے نظر نہیں آتے؟ ہر جگہ ہیں، ہر موڑ اور ہر گلی پہ ہیں۔ لیکن ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کی زندگیوں کے محاسن کو نہیں یاد کیا، ان بزرگوں کو یاد کیا اور اتنا یاد کیا کہ ان کو کبھی کبھی خدا کے قریب بنا دیا۔ جنہوں نے محاسن کو یاد کیا ان کی زندگیوں میں وہ چیزیں باقی ہیں، لیکن ہم نے محاسن کے بجائے ان بزرگوں کی شخصیتوں کو زیادہ یاد کیا۔ اور کہیں کہیں تو معاملہ وہاں تک پہنچ چکا ہے، جیسا کہ احادیث میں یہ باتیں آئیں کہ نبی کے انتقال کے بعد سے لوگ نبی کی زندگی کو یاد کر کے روتے، اور ایسے میں شیطان درمیان میں آتا اور اس نبی کی شکل بنا کر کے ان کے سامنے رکھ دیتا، اور آہستہ آہستہ وہ شکل بت پرستی کی صورت اختیار کر جاتی، اور ایسی زبردست اختیار کر جاتی کہ پھر نبی آتے اور سمجھا کے تھک جاتے، مگر وہ قومیں مانتی نہیں تھی۔ جیسا کہ آپ جو ہیں سورہ نوح کی تفسیر پڑھیے، جس میں 5 بزرگوں کا تذکرہ ہے، ودّ وسواع یغوث و یعوق، یہ جو ہے وہ نصرہ، یہ سارے کے سارے بزرگوں کا جو تذکرہ ہے یہ اپنے زمانے کے بزرگ تھے، لیکن ان کی شخصیت کو ایسا بڑھایا گیا کہ یہ باقاعدہ خدا بن بیٹھے، اور نبی وقت آئے اور 950 سال سمجھاتے رہے پھر بھی نہیں سمجھے یہ لوگ۔ یہی حال جب بزرگوں کی عقیدتوں کو عقیدہ بنا لیا جاتا ہے تو آپ جا کر کے خود تصور کیجئے، اس ماحول میں جا کر کے کسی کو سمجھانے کی کوشش کیجئے، آپ کو نقصان پہنچ جائے گا، وہ سمجھنے سے رہیں گے۔ ہندوستان کے اندر ہوا کیا تھا کہ جب ہندوستان کے اندر مسلم قومیں داخل ہوئیں تو ہندوستانی معاشرے اور ہندوستانی کلچر پر غور کر لیا جائے۔ ہندوستانی معاشرہ اور ہندوستانی کلچر جو تھا اس کو دیکھا جائے تو وہ اصل میں دیکھا جائے تو ایک الگ تھلگ دینی معاملے کے اندر ایک الگ تھلگ معاشرہ تھا، جس میں گرو کو ایک بڑا مقام حاصل تھا۔ گرو کو کل کہا جاتا تھا، جس مقام کے اندر گرو بیٹھتا تھا اس کو گرو کل کہا جاتا تھا۔ مراقبے کی جو کیفیت ہوتی تھی، نروانا کی جو کیفیت ہوتی تھی، گیان حاصل کی جو کیفیت ہوتی تھی، دھیان کرنے کی جو کیفیت ہوتی تھی، یہ سارے کے سارے قصے اور کہانی ہم کو مل جائیں گے کہ کسی کو جب خدا سے قریب ہونے کا معاملہ ہوتا تھا تو جنگلوں کی راہ لے جاتا، رہبانیت کی راہ لے لیا کرتا تھا، اور ان راہوں پر چل کر کے وہ اپنے آپ کے اندر ایک نور، ایک روشنی محسوس کرتا تھا، چاہے غلط ہو یا صحیح ہو، لیکن جو حالات تھے ان کو آپ غور دیکھ کریں، اور اس کے ذریعے سے پھر وہ بندگان خدا کے اندر مشہور و معروف ہوتا تھا۔ یہ اس زمانے کی لسان تھی۔ اس زمانے میں اگر یہ بزرگان دین نے تزکیہ نفس کا اور اخلاق اور کردار کا اور جس کو آج تصوف کا نام دیا جاتا ہے، جس کے کئی پہلوؤں میں بہت ساری غلطیاں بھی آ چکی ہیں، لیکن اصل میں وہ تزکیہ ہے، تزکیہ نفس کا پہلو نہ اختیار کیا ہوتا تو دلوں کے دروازے جو ہیں فاتحین نہیں کھولا کرتے۔ فتح کرنے سے دلوں کے دروازے نہیں کھلتے ہیں، اور مسلمان فاتحین نے یہ کردار ادا ہی نہیں کیا۔
یہ کردار ادا کرتے تو آج حالات کچھ اور ہوتے اور صحیح حالات نہ ہوتے، کیونکہ اسلام نے کبھی اس بات کی تائید نہیں کی ہے کہ زور زبردستی کے ساتھ آپ کسی چیز کو پروموٹ کرو یا اسلام کو قبول کراؤ، اور زور زبردستی کے ساتھ کسی چیز کو قبول کرانا کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ ان بزرگان دین نے یہاں کی لسان، یہاں کا مزاج اور اس مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے وہ کردار ادا کیا کہ چند لمحوں کے اندر، چند سالوں کے اندر لاکھ لوگ، کروڑوں لوگ جو ہیں تائب ہوئے، اور لاکھوں لوگوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی ان کے شاگردوں کے ہاتھوں پر ایمان قبول کیا۔ تو گویا اس زمانے کا وہ مزاج تھا۔ اس کے بعد جب حکومتیں، مسلمانوں کی حکومتیں یہاں مستحکم ہو گئی، مغلیہ حکومت بھی آ گئی، اکبر کا زمانہ آ گیا، اور اس کے بعد اخلاقی بگاڑ آنے لگا۔ اخلاقی بگاڑ تک تو اصلاح ان تمام معاملات سے ہو سکتی، لیکن جب اخلاقی بگاڑ کے ساتھ دین کے ساتھ کھیل ہونا شروع ہوا اور دین اکبری یا دین الہی کے نام سے نئے دین کو ایجاد کر کے نئی گمراہی لانے کی فکر کی گئی، تو ایسے وقت میں دلائل کی ضرورت پڑی، اور دلائل کے ساتھ ساتھ ان تزکیہ نفس کے ماہرین میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بزرگ کو کھڑا کیا، جس بزرگ کا نام تھا شیخ احمد سرہندی، جن کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے۔ ان کا کردار بڑا اہم ہے، اور انشاءاللہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے وہ موقع دیا ہے کہ ان بزرگوں کا تذکرہ یہاں پہ ہم کریں، جن کو ہم مجدد الفسانی کہتے ہیں۔ عام طور پر یہی نام مشہور ہے، نام ان کا احمد ہے، شیخ احمد سرہندی کے نام سے مشہور ہیں، لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں مجدد الفسانی کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ جو دوسرا 1000 سالہ ہے، 11ویں صدی سے لے کر کے سن 2000 کے درمیان میں دین کو تجدید کرنے والے، دین کو اوریجنالٹی کے اوپر پہنچانے والے، ایسی جو شخصیات ہوتی ہیں ان کو مجدد کہا جاتا ہے۔ مجدد الفسانی کے نام سے مشہور ہیں، اور ہمارے ہندوستان میں یہ موجود رہے، ہمارے ہندوستان میں وقت گزارا، اور ہم میں سے ایک بڑی تعداد ہے جو نہ ان کو جانتی نہ ان کے کردار کو جانتی، کیونکہ عنوان فلسفے کے ساتھ، ہندو میتھولوجی کے ساتھ اور دیگر ازمز کے ساتھ مل کر کے معاملہ گنجلک ہو رہا تھا، اور مسلمانوں میں سے بھی ایک تعداد نکل کر کے آ رہی تھی، تو ایک عنوان نکل کر کے آیا تھا جس کا نام وحدت الوجود اور وحدت الشہود ہے۔ یہ لفظ جب سننے میں آتا تو ایک بڑا خطرہ اور خدشہ محسوس ہوتا ہے، اور اس میں پھر انسان وحدت الوجود، وحدت الشہود، ہما او است، ہما از او است، فارسی کا جملہ یہ ہے، ہما او است یعنی تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، ہر چیز میں خدا ہے۔ یہ تصورات بھی عوام الناس کے اندر آ رہے تھے، اور یہ تصورات چونکہ جس علاقے جس زمانے میں مسلمان جی رہا تھا وہاں کی فلسفی سے میچ کھا رہے تھے، وہاں کی فلسفی سے میچ کھا رہے تھے کہ ہر چیز میں وہ موجود ہے، تو جب ہر چیز میں موجود ہے تو ہر چیز کی عبادت کی جا سکتی۔ ہما او است کا کانسیپٹ جو ہے وہ دین کو پوری طرح سے کھا رہا تھا، ختم کر رہا تھا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ کردار یہی رہا ہے کہ ہما او است نہیں، ہما از او است، ہر چیز اسی سے ہے، ہر چیز اسی سے ہے۔ یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ ان کا عنوان ہمارے سامنے آئے اور اس عنوان کو ہم لوگ سمجھیں۔ تو تصوف کے اس دور کے بعد سے لسان قوم یہ بنی کہ علم الکلام کے ذریعے سے اور ان دلائل کے ذریعے سے رد کیا جائے اور دین کی حفاظت کی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا۔ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی محنت جہاں شروع ہوئی، یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے، نقطہ ہے جو ہم سب کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے اور ہم سب کی ہمت بھی بہت بڑھاتا ہے۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اکبر کے زمانے میں کام شروع کیا، محنت کی انہوں نے، لیکن اثرات کہاں دکھائی دیے؟ اورنگزیب کے اندر دکھائی دیے۔ 2 پشتیں لگ گئیں، 2 نسلیں لگ گئیں۔ تو ہمیں بھی اپنے کردار کے معاملے کے اندر یہ نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ آج کی جو نسل ہے، یہ نسل ہماری سن نہیں رہی ہے۔ اور عالمگیر کے اوپر بھی، جہانگیر کے اوپر بھی محنتیں ہوئیں، لیکن اس کے اوپر بھی اتنے اثرات نظر نہیں آئے۔ البتہ دین الہی ختم ہوا، مگر وہ اثرات اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے اندر جا کر کے نظر آئے۔ ہمیں بھی اپنی نسلوں اور اپنی اولادوں کے معاملے کے اندر بددل نہیں ہونا چاہیے کہ زمانہ خراب سے خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اس زمانے میں بھی جو حالات دکھ رہے تھے، جو نظام بن چکا تھا، جس طرح سے لوگوں کے معاملات تھے کہ بادشاہ وقت کے دربار میں گھس کر کے سلام کرنے کے بھی درجے تھے، سلام کرنے کے بھی درجے تھے، پیر پڑنا، فرشی سلام کو کرنا، جھک کر کے کرنا، واپس بھی جانا تو بادشاہ وقت کو آپ پیٹھ نہیں دکھا سکتے، سامنے سامنے جانا، یہاں تک کہ بادشاہ وقت کے سامنے ایسا جملہ بھی نہیں کر سکتے کہ حضور لگتا ہے آپ کی طبیعت خراب ہے۔
حضور آپ بیمار ہیں کہنا جرم تھا، حضور دشمنوں کی طبیعت خراب دکھتی ہے، یہ الفاظ سے استعمال کیے جاتے تھے، مسلم بادشاہوں کے دربار میں استعمال کیے جاتے تھے۔ ایسے عالم میں کون سوچ سکتا تھا کہ زمانہ پھر سے پلٹا کھائے گا؟ اس کے پیچھے جائیے، حضرت احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے جس زمانے میں واسق اور متوکل اور معتصم کے زمانے میں مہا سنبھالا تھا، کون سوچ سکتا تھا کہ تنہا تنہا شخص جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا اور زمانہ تبدیل ہوگا اور خلق قرآن کا فتنہ ختم ہوگا۔ اسی طرح سے حالات کو دیکھ کر کے ہم کو بھی بدل نہیں ہونا چاہیے، ان لوگوں کی زندگیوں سے ہمیں بڑا حوصلہ ملتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، مغلیہ حکومت دم توڑ رہی تھی، دوسری قومیں نوچنے اور گھسوٹنے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی، اور قوموں کا معاملہ یہ ہے، ایک کو غلبہ ہوتا ہے تو دوسری مغلوب ہوتی ہے۔ ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور شخصیت کو کھڑا کیا جس کے خاندان کا سب سے بڑا ہم پر احسان ہے کہ کبھی اگر ہم انٹینشنلی باقاعدہ نیت کے ساتھ یہ بیٹھیں کہ ہمارا حق یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے لیے دعا کریں، ان کی مغفرت کی دعا کریں، اگر ہم بیٹھے تو اس خاندان کا سب سے پہلے حق بنتا ہے ہمارے اوپر، کیونکہ انہی کے گھرانے سے حدیث اور قرآن اور اس کی تفسیر ہم تک پہنچی۔ شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شخصیات اور یہ اکابر اور یہ جتنے بھی بڑے ہیں، یہ جتنے بھی بزرگ ہیں، ان تمام کی شخصیات کو ہم دیکھیں گے تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان آ جائے گا۔ اور حضرت شاہ صاحب کا زمانہ جب آ رہا تھا تو گویا کہ اس زمانے تک یورپ کروٹیں لے چکا تھا، یورپ کروٹیں لے چکا تھا، اور یورپ کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی کے عنوان سے چیزوں کو رسوخ حاصل ہونا شروع ہو گیا تھا، یعنی لسان قوم چینج ہو رہی تھی، لسان قوم چینج ہو رہی تھی، تبدیل ہو رہی تھی۔ حضرت شاہ صاحب نے یہاں رہ کر کے دو کردار ادا کیا، ایک کردار تو یہ ادا کیا جس کو کہا جاتا ہے اصلاح نظام، اور دوسرے کو کہا جاتا ہے فک نظام، یعنی نظام کی اصلاح کرو، اور دوسرا ہے کہ نظام کو توڑ ڈالو۔ نظام کو توڑ ڈالنے کے لیے جو تاریخ ہم کو ملتی ہے، مرہٹوں کا جو نظام ہے، دہلی کی سلطنت تک پہنچ کر کے جو لوٹ گھسوٹ کا معاملہ ہو رہا تھا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کردار نظر آتا ہے۔ اصلاح کے معاملے کے اندر جو چیز نظر آتی ہے، جب یہ عنوان آئے گا، اس عنوان کے وقت میں تفصیلی بات کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک ایسا کام کروایا جو آج ایک انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کارنامے کا نام ہے حجت اللہ البالغہ۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے حجت اللہ البالغہ، اور انہوں نے اس زمانے کے سماج کے مزاج کے اعتبار سے پہلی مرتبہ یہ کتاب سامنے آئی جس کا عنوان طے کرنے میں اکثر فن والے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ کس فن کی یہ کتاب ہے؟ ہر کتاب کا ایک فن ہوتا ہے نا، کس فن کی ایک کتاب ہے؟ تو اس فن کا ماہرین نے جو نام دیا ہے حکمت اسرار شریعت۔ شریعت کے جو معاملات ہیں، جو اس کا جو ڈیپتھ ہے، اس کی وزڈم کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کو شاہ صاحب نے پہلی مرتبہ سمجھایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فلسفی آف ہسٹری کو بھی اس کے اندر پیش کیا ہے۔ اس کا ایک چیپٹر ہے جس کی تفصیلات ہم اس وقت لائیں گے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ بڑے ماہر استاد سے اس کتاب کو ہمیں پڑھنے کا موقع ملا ہے، اور اس کے بہت سارے چیپٹرز ایسے بھی نظر آئیں گے جس کو اگر سمجھا دیا جائے تو میسلوز کی تھیوری کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، جو ہیرارکی آف نیڈس کے نام سے 1955 میں اس نے دیا تھا، اور میسلوز تھیوری کے نام سے بھی مشہور ہے، اور موٹیویشنل تھیوری کے نام سے بھی مشہور ہے، ہیرارکی آف نیڈس کے نام سے بھی مشہور ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں باب الارتفاقات نام کا ایک چیپٹر لکھا ہے، گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے نام سے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ لکھی کہ جب تک انسان کی فزیولوجیکل نیڈس پوری نہیں ہوتی، انسان آگے نہیں بڑھتا ہے۔ اس کے بعد سے سوشل نیڈ آتی ہے، سوشل نیڈ کے بعد سے پھر سیفٹی اور اسٹیم نیڈ آتی ہے، اور پھر جب اس سے آگے انسان بڑھتا ہے تو دو راہیں اس کے سامنے مل جاتی ہیں۔ ایک راہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو حاصل کرنے کے چکر میں اس کے ذہن و دماغ کے اندر لالچ بھر جاتی ہے، کہ جیسے مثال کے طور پر پہلے انسان کہیں پر پہنچا تو اس فکر میں رہتا ہے کہ میں اپنا پیٹ کیسے بھروں، دو لقمہ پہنچ گیا تو احساس ہوتا ہے کہ مجھے ٹھنڈک لگ رہی ہے یا گرمی لگ رہی ہے، میں اس کے لیے انتظام کیسے کروں۔ جب وہ بنا لیتا ہے تب سوچتا ہے کہ میری طرح کوئی اور ہے کیا،
تو تلاش میں نکلتا ہے اور وہ اس کی طرف دکھ جائے تو انس، انسانیت کا انس خود بخود اسے جوڑ دیتا ہے، اور جوڑنے کے بعد پھر ایک دوسرے سے ٹرانزیکشن شروع ہوتا ہے، لینگویج کا بھی ٹرانزیکشن شروع ہوتا ہے اور چیزوں کے لین دین کا بھی شروع ہوتا ہے۔ لینگویج کا ٹرانزیکشن کیسے شروع ہوتا ہے؟ اجنبی بولیاں ہیں، دونوں بولتے ہیں، بولتے بولتے کسی ایک کامن ورڈ کے اوپر آ جاتے ہیں، ایک نئی زبان وجود میں آ جاتی ہے۔ ٹرانزیکشن کیسے شروع ہوتا ہے؟ یہ کہتا ہے بھائی میرے پاس چاول بہت زیادہ ہے، یہ تم کیا کھا رہے ہو؟ یہ میں گیہوں کھا رہا ہوں۔ اچھا کیسا ہوتا کھلا؟ اچھا بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ اتنا چاول اتنا گیہوں کا ایک معادلہ طے ہو گیا، ایکویلنسی طے ہو گئی، اور معلوم ہوا کہ لین دین شروع ہو گیا۔ جب دو لوگ مل جاتے ہیں تو تیسرے کی تلاش میں ہوتے ہیں، تین چار مل کر کے محلہ بن جاتا ہے۔ جب محلہ بن جاتا ہے تو پھر دوسرے محلے کی تلاش میں ہوتے ہیں، ڈیولپمنٹ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور پھر اسی کے بیچ میں کچھ لالچ والے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ یہ گیہوں لے کے، چاول لے کے نکلا بیچنے کے لیے، یہ گیہوں لے کے نکلا بیچنے کے لیے، راستے میں بارش ہو گئی یا کچھ ہو گیا، تباہ ہو گیا، تو لاؤ بھائی کوئی ایک ایسی کامن چیز ہم وجود میں لا لیں گے کہ جس کو دے کر کے ہم چاول بھی خرید سکیں، گیہوں بھی خرید سکیں، تو روپیہ وجود میں آتا ہے۔ اب روپیوں کو چھیننے والے، چاول کو چھیننے والے شیطانی مزاج کے ڈاکو چور بھی ہوتے ہیں۔ تو کیا ہے بھائی، ہم لوگ 10 گھرانے کے لوگ ہیں، ہم لوگ پہرے دیں گے، فوج وجود میں آتی ہے۔ پہرے کی ذمہ داری کون لے گا؟ چلو بھائی ایک آدمی کو اپنا لیڈر مان لیتے ہیں، حکومت وجود میں آتی ہے۔ اس طرح سے کرتے کرتے انہوں نے ایک موقع پر جا کر کے پورے یونائٹڈ نیشن کا کانسیپٹ پیش کیا، اور پھر انہوں نے جو 2 راہیں بتائی ہیں، ان 2 راہوں کے اندر یہ پیش کیا کہ جب انسان اسٹیم نیڈ کے اوپر جاتا ہے تو وہاں پر 2 خیالات آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پرورشن کی راہ پہ چلا جاتا ہے، پرورشن کی راہ پہ چلا جاتا ہے کہ کام کے نقاش کے، دشمن اناج کے، بس لوگوں کماؤ میرا بھرو، مافیائزم وجود میں آ جاتا ہے، ظلم وجود میں آ جاتا ہے۔ اور جب ظالم ظلم کی راہ پہ چل پڑتا ہے تو جس معاشرے کے اندر ہوتا ہے وہ معاشرہ خباثت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، خباثت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اندر وہ مزاج پاتے ہیں کہ دوسروں کے لیے کچھ کام کریں، دوسروں کی خدمت کریں، اپنے طرف سے 2 لقمہ کسی کو کھلا کے انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے جس کو سعادت کہتے ہیں، اور پھر اس کو دینی اعتبار سے اسرار شریعت کے تحت پیش کیا ہے کہ یہ مسلمان کا کردار ہے، جس کو ابراہم میسلو سبلیمیشن کے نام سے اس کو پیش کرتا ہے، سیلف ایکچوائلائزیشن کے نام سے پیش کرتا ہے۔ شاہ صاحب نے ان اسرار میں نماز کیوں ادا کی جائے، کیوں جو ہے بھلائی کو کیوں فروغ دیا جائے، اور انسان کا مزاج کیا ہے۔ انسان نہ تو جانور ہے نہ تو فرشتہ ہے، انسان ہے کیا چیز؟ جانور اور فرشتے کے درمیان کی ایک چیز ہے جس کے اندر جانور کا مزاج بھی اس کے اندر رکھا گیا، لیکن انسان وہی بہتر ہے جس کے اندر جانور کا مزاج نیچے رہے، فرشتوں کا مزاج اوپر رہے۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے پیش کر کے، اسرار شریعت کے نام سے پیش کر کے، اس زمانے کے لیے ایک بہترین انتظام کیا، اور ان کی اولادوں کے ذریعے سے قرآن، اس کے ترجمے ہندوستان کے اندر مشہور ہوئے۔ آج ہم جو ہیں قرآن اور تفسیر اور حدیث اور اس کی تشریحات جو پاتے ہیں، اس خانوادے کی دین ہے۔ آئیے اب زمانہ آ گیا، ان مفکروں کی لسان قوم وہ تھی، لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ انگریز پورے ہندوستان میں چھا گئے۔ یہاں پہ ہم نے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام اس لیے نہیں لکھا ہے کہ ان کا تذکرہ آ بھی چکا ہے، لیکن اس وقت پھر پلٹ کر کے آئے گا کہ حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ان باتوں کو محسوس کر لیا تھا، وہ تاریخ آپ کے سامنے آ گئی۔ جب انگریز چھا گئے ہندوستان کے اندر تو اس وقت ان سے جو کام ہو رہے تھے، ایک تو یہ ہو رہا تھا کہ وہ پھوٹ کرو حکومت کرو، ڈیوائڈ اینڈ رول کے اوپر عمل کرتے ہوئے چند لوگوں کی تعداد لے کر کے آ کے پورے اس ہندوستان کے اوپر انہوں نے قبضہ کر رکھا تھا، اور یہاں کی چیزوں کو لوٹ لوٹ کر کے وہ پہنچائے جا رہے تھے، چیزوں کو لے جا رہے تھے۔ دوسرا، اپنے ساتھ وہ مشنری لے کر کے آئے تھے، یہاں کے بھولے بھالے لوگوں کو بیوقوف بنا کر کے مذہب کی ترویج اور اشاعت کا جو کام شروع ہوا، اس میں سب سے پہلا جو شکار ہوا امت مسلمہ کا طبقہ ہوا، جن کو بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ جیسا کہ اس کے پہلے بھی بات آ چکی کہ سر ولیم میور اور اس قسم کے لوگوں نے جو کتابیں لکھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہاں پر بہت سارے ایسے پوائنٹس تھے جو سلجھی طبیعت کے مسلمانوں کو پریشان کر رہے تھے۔ آنے والے دنوں میں جو ترقیات نظر آ رہی تھی، ان ترقیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مفکر کو کھڑا کیا جن کا نام سر سید احمد خان۔ ان کا جو کردار ہے اور کس قسم کا کردار ہے، اس کردار کو بھی ہمیں جاننا چاہیے اور ان کے تمام پہلوؤں کو جاننا چاہیے۔ اور یہاں پر ہم یہ بات بتا دیں کہ عام طور پر جب یہ لفظ آتا ہے تو علماء اور دانشوران کے درمیان میں ایک چھوٹی سی دراڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ان حقیقتوں کو پوری طرح نہیں جانتے، چاہے ادھر کے ہوں یا ادھر کے ہوں، وہ غلطی کا شکار ہوتے ہیں۔
کوئی یہ کہتا ہے کہ سر سید احمد خان بھٹکے ہوئے تھے، کوئی یہ کہتا ہے کہ علماء نے ان کے اوپر زبردستی الزامات لگا رکھے تھے۔ جب یہ عنوان آئے گا تو آپ کے سامنے وہ گرہیں کھولیں گی اور سمجھ میں بات آ جائے گی کہ کسی شخصیت کے ایک چھوٹے سے پہلو کو پکڑ کر کے اس کے کردار کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ خواجہ الطاف حسین حالی علیہ رحمت جنہوں نے حیات جاوید لکھی، جس کتاب کے بارے میں اردو ادب کے ناقدین نے یہ جملہ لکھا ہے کہ مکمل مداحی، یعنی انہوں نے سر سید احمد خان علیہ رحمت کی پوری تعریف اس کے اندر بھر ڈالی ہے۔ ان کے ساتھی تھے، وہ ان کے ساتھ کام کرنے والوں میں سے تھے، انہوں نے بھی جن حقائق کو لکھا ہے اس کو سمجھے تو ہمارے سامنے 3 باتیں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سر سید احمد خان کا جو کردار تھا تعلیمی کردار تھا، دوسرا ادبی کردار تھا، تیسرا مذہبی کردار تھا۔ تعلیمی کردار کے اندر انہوں نے جو کردار ادا کیا اور اللہ نے ایسے زمانے میں جو کام لیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ان کو نہ کھڑا کیا ہوتا تو آج بڑے بڑے IAS آفیسرز اور بڑے بڑے انجینئر اور سائنٹسٹ جو ہیں وہ رکشہ چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ نے وہ کردار ادا کرایا تھا۔ ادب کا کردار ایسا ہوا کہ اردو اسی کے بعد سے عالم اسلام پر ایک کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی زبان کی طرح استعمال ہونے لگی، اور اردو کے عناصر خمسہ میں سے عناصر اربع سر سید احمد خان کے ساتھ کام کرنے والوں میں سے تھے۔ ڈپٹی نظیر مولانا محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی اور علامہ شبلی نعمانی جیسا بڑا مفکر ان کے ساتھ تھا۔ کیا چیزیں تھیں وہ اس وقت تذکرے میں آئیں گی باتیں تو ہمیں سمجھ میں بات آ جائے گی کہ علماء کا کردار ان کے ساتھ کیا تھا اور ان کا کردار علماء کے ساتھ کیا تھا، اور وہ بھی اسی مدرسے سے پڑھے ہوئے تھے جس مدرسے کے یہ تمام کے تمام بڑے بزرگ پڑھے ہوئے تھے۔ جب یہ زمانہ چل رہا تھا ترقی والا، زبان والا، ٹیکنالوجی کا آغاز ہو چکا تھا اور فکری الغار کا زمانہ شروع ہو چکا تھا، ایسے زمانے میں عالم اسلام میں خصوصاً ہندوستان کے اندر فکری طور پر دل کے معاملات کو گندا کرنے والے بھی معاملے بہت تھے۔ لٹریچر جو تھے وہ ڈرامے میں آ چکے تھے، اسٹیج پلے شروع ہو چکے تھے اور ڈراموں کے اندر ناچ رنگ عام کیا جا رہا تھا۔ مسلمان بھی بہت شکار ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا، جنہوں نے رسوم کی اصلاح کر کے اس دین کی حفاظت کی۔ اور پھر علامہ شبلی نعمانی ایک پوری کی پوری دبستان کہے جاتے ہیں، وہ پورا کا پورا ایک جو ہے اسکول آف تھاٹ کہے جاتے ہیں کہ انہوں نے تاریخ سے افکار کو نکالنے کا جو سلسلہ شروع کیا وہ پوری جماعت تیار کر دی انہوں نے۔ ان کے شاگردوں کی ایک بڑی فہرست ہے، علامہ سید سلیمان ندوی، عبدالسلام ندوی، اور اسی طرح شاہ معین الدین ندوی، یعنی انہوں نے دارالمصنفین کا قیام کر کے تاریخ کے جو سلسلے کو جو انہوں نے پیش کیا، وہ تاریخ کے سلسلے ہمارے سامنے بہت ضروری چیزیں ہیں، اور اس زمانے کی چیزوں کو اور زمانے کے جو اثرات تھے اس کے دلائل کے لیے انہوں نے اسفار کیے۔ جبکہ حال یہ تھا کہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ ان کی ایک ٹانگ گولی لگنے کی وجہ سے، غلطی سے گھر میں شکار والی بندوق رکھی ہوئی تھی، اس کی گولی لگنے کی وجہ سے نقلی ٹانگ لگانی پڑی ان کو، اور اس نقلی ٹانگ پر 1.5 ٹانگ پر آدھی دنیا کا سفر کر کے جواب دیا ان لوگوں کا جنہوں نے الزامات مسلمانوں کے اوپر لگائے، خاص طور پر الیگزینڈریا اسکندریہ کے کتب خانے کے تعلق سے مستشرقین نے یہ الزام لگایا تھا کہ عظیم الشان سرمایہ تھا وہ دنیا کے لیے اور مسلمانوں نے اس کو جلا دیا۔ جا کے سفر کیا اور اس بات کو دلیل سے ثابت کیا کہ مسلمانوں نے حفاظت کی تھی، اس کو جلایا تھا کرسچنز نے، یعنی صلیبی جنگوں کے آس پاس۔ اس طرح کے انہوں نے حقائق لکھے اور شخصیات کے کردار کو انہوں نے اٹھا کر کے پیش کیا، اور دارالعلوم ندوۃ العلماء جس شکل کے اندر موجود ہے اس شکل کی اور اس سے بڑھ کر کے جو چیزیں سوچی تھی علامہ شبلی نعمانی کی ہی دین ہے۔ اور پھر علامہ محمد اقبال علیہ الرحمۃ، یعنی اس زمانے میں اور بھی لوگ تھے، رحمت اللہ کیرانوی وغیرہ کے بھی نام آتے ہیں، جنہوں نے باقاعدہ طور پر مشنریوں سے انہوں نے ڈیبیٹ کیا، مناقشے کیا، ان کے اثرات کو روکے اور ان کے اثرات کو انہوں نے ختم کیا۔ علامہ محمد اقبال علیہ الرحمۃ، جن کو علامہ اقبال کے نام سے ہم جانتے ہیں، ان کا کردار بھی بڑا اہم کردار ہے، کیونکہ وہ یورپ رہ کر کے آئے تھے، یورپ میں پڑھ کر کے آئے تھے، یورپ کے اساتذہ کو برت کر کے آئے تھے، لیکن وہ انہی کی جرت تھی اور وہ کہہ سکتے تھے کہ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر سی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر گاہی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ لٹریچر اور جو ہے مغرب کا جو سیلاب آ رہا ہے، اس سیلاب میں امت مسلمہ کے نوجوان کیسے بہتے چلے جا رہے ہیں، اور نوجوانوں کی بڑی فکر کیا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اور اللہ کی طرف سے یہ خاص فضل بھی ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات چاہیں تو علامہ اقبال کی شخصیت کو، ان کی شاعری کو سمجھنے کے لیے آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔
آپ کو یاد ہوگا کہ درس اقبال کا سلسلہ میسور کے اندر کافی عرصے دراز سے چل رہا ہے، اور یہ میسور کا امتیاز ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری اور ان کی شخصیت کو سمجھا جائے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی فلسفی ہے جس کے اندر ہمارا مستقبل چھپا ہوا ہے. بہت عرصے دراز تک استاد محترم جناب پروفیسر بی شیخ علی صاحب اور اس کردار کو ادا کرتے رہے. بعد میں عبد الرحمن گورکر کروی صاحب بھی ان کے اشعار کی تشریح کرتے رہے. اس سے پہلے آغا سروج صاحب، یہ تمام حضرات کرتے رہے. لیکن ادھر کووڈ کی وجہ سے یہ سلسلہ رک سا گیا تھا. اس کو پھر سے شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہاں یہ بڑی شخصیات، ان کے سامنے ہم شاگردوں سے بھی کم ہیں، لیکن انہی حضرات کی تربیت اور جو کچھ بھی اللہ نے تھوڑا شعور دیا ہے اس کی روشنی میں پھر سے اس کو اعظم بیت المال کی لائبریری میں اس کو دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے، جس میں پہلا پروگرام پرسوں ہے. ہر مہینے کے تیسرے اتوار کو 3:30 بجے سے مہینے میں ایک بار یہ ہوگا درس اقبال، جس میں پہلا پروگرام ہے. اور اس پروگرام کا عنوان بنایا گیا ہے کہ ڈاکٹر بی شیخ علی اور اقبال فہمی. یعنی وہ بھی ایک تعزیتی ہے، لیکن تعزیتی پروگرام رسمی چلتا چلا جائے تو اس کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے اور مناسب بھی نہیں کہ بہت دنوں تک تعزیتی پروگرام کے نام سے کھڑے ہو کر کے شخصیت کو یاد کیا جائے. شخصیت کے کردار اور کارنامے کو یاد کرنا بڑا اہم ہوتا ہے. تو پہلا افتتاحی پروگرام اس کا بی شیخ علی صاحب کو یاد کرتے ہوئے ان کے اقبال فہمی کے عنوان پر ہو رہا ہے. آپ وقت نکال کر کے اعظم بیت المال اتوار کے دن 3:30 بجے شرکت کیجئے. انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا اور علامہ اقبال کی شخصیت کو بھی سمجھنے میں اور اس میں بڑی مدد ملے گی. اور علامہ اقبال نے جو نوجوانوں کے معاملے کو پیش کیا ہے، گویا شاعری کے ذریعے سے اپنے پوری تاریخ اور تاریخ کے اندر خاص طور پر قرآن مجید کی انعکاس کو پیش کر دیا ہے کہ جس طرح سے جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے کردار میں کہا گیا تھا کہ قرآن کا عکس ہے ان کی شاعری، تو اسی طرح سے علامہ اقبال کے بہت سارے ایسے اشعار ہیں جو قرآن مجید کی صاف ترجمانی کرتی. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کے گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے. تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. اور علامہ اقبال کی شاعری کو دیکھا جائے تو وہ فکریں ملتی ہیں، اور انہوں نے اس لٹریچر کے ذریعے، اپنے ادب کے ذریعے، اپنے خطبات کے ذریعے سے مغرب کے سیلاب کو روکنے کے لیے امت کو بہت بیدار کیا. اور پھر اسی زمانے میں جب ان کے زمانے کا اختتام ہو رہا تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور شخصیت کو کھڑا کیا جنہوں نے مغرب کے لٹریچر کے خلاف نثر میں جواب دیا، سید ابو الاعلی مودودی. اور انہوں نے جس طرح سے اسلامی شریعت اور اسلامی شریعت کے مقاصد کو محفوظ رکھنے کے لیے جس قسم کے جوابات مہیا فرمائے، ایک عرصہ اور زمانہ گزرنے کے بعد ان کی بعض کتابوں کا جواب آج تک نہیں ہے. پردہ، الجہاد فی الاسلام، اور اسی طرح سے جو کتابیں ہیں آپ کی، وہ کتابیں ہمیں جاننے کی ہیں، پڑھنے کی ہیں. اور ان فکروں کو انہوں نے لٹریچر کے ذریعے، کیونکہ وہ زمانہ لٹریچر کا تھا، اور اسی میں آخر میں آ کر کے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی، جنہوں نے تاریخ کو دعوت بنا دیا. تاریخ ان کا میدان تھا، اور تاریخ کو انہوں نے دعوتی انداز سے اس طرح سے پیش کر دیا کہ اہل عرب کو مخاطب کرتے ہوئے ان کے عروج اور زوال کی داستان کو دیکھ کر کے مستقبل کو لکھ ڈالا. انہوں نے انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر 84 کے اندر لکھی ہوئی کتاب آج پڑھیں تو جیسے لگتا ہے کہ ابھی کہہ کر کے گئے. تاریخ دعوت و عظیمت پیش کر کے ہمارے لیے ہمت کا سامان کیا کہ تاریخ کروٹیں لیتی ہیں، ان کروٹوں کے درمیان میں چند مفکرین آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ان مفکرین کے ذریعے سے پورا آئندہ کا مستقبل سنور جایا کرتا ہے. ہندوستانی مسلمان موجودہ حالات اور جو ہے اس کتاب کو لکھ کر کے انہوں نے ہندوستانی مسلمان کے حالات اور آئندہ کی عکاسیوں کو پیش کر دیا. اور اس طرح کے بے شمار آپ کی کتاب اور خطبات جو ہیں وہ دیکھ کر کے ہمیں محسوس ہوتا ہے اس میں حل ایک ہی چیز میں پیش کیا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ تعلیم کا عنوان، دوسرا اتحاد کا عنوان، تیسرا کہ جس قوم کے ساتھ ہم رہتے ہیں اس قوم کے دلوں کے دروازے کو جب تک ہم نے نہیں کھولا، ان سے جب تک ہم نے زبان اور تہذیب کے اعتبار سے قربت نہیں اختیار کی، ہمارے اس ملک کے اندر سکون سے رہنا مشکل ہو جائے گا. پیام انسانیت کا جو کانسیپٹ انہوں نے دیا تھا. یہ وہ شخصیات ہیں جن کا کردار ایسا نہیں ہے کہ یہ چلے گئے ان کا کردار ختم ہو گیا. ان کا کردار ہمدم تازہ ہے اور ہمارے لیے انسٹیگیٹ کرنے والا ہے، یعنی مہمیز کرنے والا ہے. ان کے کردار کو ہمیں جاننا چاہیے. ان شخصیات اور اس طرح کی اور بھی شخصیات کے تذکرے آئیں گے
تو اس وقت ہمارے سامنے اہم تحریکیں اور تنظیمیں بھی آئیں گی، جس میں سے کچھ مثبت بھی ہوں گی، کچھ منفی بھی ہوں گی۔ یہاں پہ تو مثبت تحریکوں کا ہی ہم نے تذکرہ کیا ہے، لیکن کئی ایسی تحریکوں کا بھی تذکرہ آئے گا جن سے نقصان بھی ہوئے، اپنوں کی بھی غیروں کی تحریکیں۔ ایک عنوان صوفیاء کرام کا، جیسا کہ اس کے پیچھے ہم پیش کر چکے۔ دوسرا عنوان تجدید اور احیاء دین، دین کی کو اصل شکل میں باقی رکھنے کے لیے جن تحریکوں نے کردار ادا کیا، وہ تحریکیں کیا کیا تھی۔ ان تحریکوں میں ایک بڑی تحریک کا نام آتا ہے تحریک شہیدین، سید احمد اور سید اسماعیل شہید کی تحریک، جنہوں نے بالاکوٹ کے اندر شہادت پائی، اور اس کا کردار سیاسی بھی تھا، مذہبی بھی تھا۔ جب اس کا تذکرہ آئے گا تو آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ رائے بریلی کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے اٹھا ہوا ایک شخص جو علمی اعتبار سے اتنا زیادہ پڑھا ہوا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑے مفکر والے علم کو ساتھ لگا دیا، جو علمی اعتبار سے بہت ان سے اونچا، لیکن سید احمد شہید کا مقام دل کے اعتبار سے بڑا عظیم تھا، اسماعیل شہید کا مقام علم کے اعتبار سے بڑا عظیم تھا۔ دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملایا۔ دیکھا جائے تو یہ سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ مجتہد تھے اور سلفی معاملات میں سے تھے، اور سید احمد شہید وہ ایک صوفی تھے اور تزکیہ نفس سے ان کا تعلق تھا، اور دونوں کی جوڑی تحریک شہیدین کے نام سے مشہور ہوتی ہے۔ اور رائے بریلی سے انہوں نے سفر کیا، اور سفر کرتے ہوئے یہ بالاکوٹ کے میدان تک پہنچے، اور وہاں سے انگریزوں کو نکالنے کے فکریں شروع کی، اور اللہ کے نظام کے مطابق نظام قائم کرنے کی کوششیں کی۔ ان کا یہ نظام تو ناکام رہا، لیکن اپنے مریدین کی جو جماعت انہوں نے چھوڑی، ان میں سے بعض کے ہاتھوں میں پورا کا پورا علاقہ مسلمان ہوا، پورا کا پورا بنگلہ دیش اور بنگال کے علاقے، بعض جونپور اس کے اطراف کے علاقے، یہ پوری کی پوری ایسی چیزیں ہیں جس میں اگر غور کریں گے تو ہمارے آس پاس بھی یہ حضرات کی تحریکات نظر آ جائیں گی۔ پھر تحریکات آزادی کی جو تحریکات تھی، اس میں کتنا کردار تھا۔ 20 مسلمانوں کی تحریکات ہے کہ اس کو دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا دفتر درکار ہے، لیکن ہم بھی اس سے غافل ہیں۔ تحریک دارالعلوم دیوبند، تحریک علی گڑھ اور تحریک ندوہ، یہ تینوں تحریکات ایسی تھی کہ جنہوں نے بر وقت ایسے انتظامات کیے، اور انتظامات کے ذریعے سے دین کے قلعے مضبوط ہوئے، اور تعلیم کے ذریعے سے ہم اور آپ آج جو ہیں یہاں نظر آ رہے ہیں۔ اس میں بہت بڑا کردار ان کا ہے۔ مذہبی تحریک اور دنیا کو سلیقے سے گزارنے کی تحریک، اور دونوں کے درمیان میں کوآرڈینیشن کرانے کی تحریک، ان تینوں تحریکوں کا بڑا نام ہے۔ تحریک خلافت کہ خلافت عثمانیہ جب ختم ہوئی تو تحریک خلافت کیا تھی، اور تحریک خلافت کا کیا کردار تھا، تحریک ریشمی رومال کیا تھی، اور جنوبی ہند کی بھی بعض ایسی تحریکات تھیں جن تحریکات کا بہت ہی بڑا کردار رہا ہے۔ آغاز تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا تھا، لیکن بعد کے دور میں یہ 19ویں اور 20ویں صدی میں بھی کچھ تحریکات ایسی تھی، خاص طور پر تعلیمی تحریکات، جن کے اثرات آج تک بھی نظر آتے ہیں، اور ان میں سے بعض ادارے دارالعلوم دیوبند سے بھی قدیم ہیں، لیکن ہم ان کا کردار جانتے نہیں۔ یہ جو خانقاہ لطیفیہ ویلور ہے، یہ جو ویلور کی جگہ ہے نا، وہ مرکز علم ہے اور خدمات کا مرکز ہے۔ باقیات الصالحات، یہ سارے کے سارے ادارے بڑے قدیم ہیں، اور جو ویلور کی شخصیات تھیں وہ قطب ویلور کے نام سے مشہور ہیں، اور باقاعدہ ان کی بڑی قدر ہمارے اساتذہ کیا کرتے تھے۔ ان کو بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس بھی کتنے سرمایہ موجود ہیں۔ اور پھر دو تحریکات، ایک تحریک نے عوامی طریقے پر جنگلوں، بیابانوں، ٹرائبلز میں رہنے والوں کو بھی صاحب ایمان اور صاحب امام بنا دیا، تحریک جماعت تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے جس کا آغاز ہوا۔ اور پھر تحریک جماعت اسلامی نے ایک دانشورانوں کے طبقے کو جو جنم دیا، آج اس کے اثرات اور اس کے اسباب کہاں کہاں تک ہیں، یہ ہمیں جاننا چاہیے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ یہ صرف اہل اسلام کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے ان تحریکات، ان لوگوں کی بھی خدمات تھیں جو ہمارے لیے ایک عظیم الشان سرمایہ ہیں۔ قبل اس کے کی ان کی تحریکوں کو، ان کی تحریروں کو مٹا کر کے اس سرمایہ کو ہماری آنے والی نسلوں سے دور کر دیا جائے۔ آئیے ہم اس کا چرچا کر کے، تذکرہ کر کے ان کو سمجھیں، ان کے حق میں دعا کریں، اور انہوں نے جو کام کیا ہے اس سے ہمت اور حوصلہ لیتے ہوئے ہم ان کاموں کو لے کر کے آگے بڑھیں، کیونکہ ان میں سے بعض کے کام ایسے ہیں جو تلواروں کے سائے کے نیچے کیے گئے۔ جس وقت ایسا کہا جا رہا تھا، جیسا کہ اکبر الہ آبادی علیہ الرحمہ نے اس زمانے میں کہا تھا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جاجا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، وہ زمانہ بھی ایسا تھا، یہ زمانہ بھی تقریباً ویسے ہی بنتا چلا جا رہا ہے۔
اس زمانے میں بھی ان کام کرنے والوں نے اس کا خیال نہیں رکھا. ایک محمود بیٹھا ایک انار کے درخت کے نیچے, ایک محمود کو بلا لیا, محمود شاگردوں نے مل کر کے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا. نہ مال و دولت کی چاہت اور نہ جاہ و منصب کی خواہش, اور دیکھتے دیکھتے ازہر ہند دارالعلوم دیوبند قائم ہو گیا. ایک شخص جس کی زبان لڑکھڑاتی تھی, لکنت رہتی تھی, وہ تبلیغ کا لفظ بھی صاف نہیں بولتا تھا, اور جیب میں سوکھی روٹی لے کر کے جنگلوں اور کھیتوں میں نکل جایا کرتا تھا, اور ہل چلانے والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے 2 لقمے کھا کر کے اللہ کی بات کو شروع کرتا تھا کہ آؤ جس نے یہ روٹی منہ میں ڈالی ہے آؤ اس کے لیے تھوڑا سا کر لیتے, ایسے جیسے ہم کر رہے ہیں ویسے کرو. اور کرتے کرتے اس نے جماعت تبلیغ کی بنیاد کو ڈال دیا. ایک شخص جس نے باضابطہ طور پر مدرسے میں داخلہ نہیں لیا, لیکن اس دین کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علوم دیے کہ 1000 مدرسوں کے اوپر بھاری ہوا, اور اس نے اپنی تحریروں کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر نوجوانوں کے اندر ایک مزاج پیدا ہوا. مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ, ایسے لوگوں نے جب کام کیا ہے تو ایسا نہیں کہ حالات سازگار تھے, اسٹیج سج گیا تھا اور ان کو بلا کے کہا گیا تو بس فیتے کاٹو, ایسا نہیں ہوا تھا. ایسے بھی, اور بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید حالات تھے کہ بعض حالات وہ تھے کہ جامع مسجد دہلی سے لے کر کے شاہجہاں پور تک کے درختوں پر عالم دین اور دانشوروں اور ہر اس شخص کی لاش لٹکائی جاتی تھی جس سے انگریز یہ سوال کرتا تھا کہ بس اتنا کہہ دو کہ تم 1857 کے غدر میں شریک تھے یا نہیں تھے, نہیں کہہ دو تو چھوڑ دیا جائے گا, اور ہاں کہنے والوں کو سولی پر چڑھا دیا جاتا تھا اور بے تحاشا ان کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا. ایسے عالم میں ان پھولوں کو کھلایا گیا ہے جن کی خوشبوئیں ہم محسوس کر رہے ہیں. ان کو سمجھیں گے تو ہمیں بھی انشاءاللہ حوصلہ ملے گا. آئیے ہم یہ حوصلے حاصل کریں اور آگے چل کر کے اس سلسلے میں ہم بھی کچھ کر سکیں تو کریں, کیونکہ پیغام محبت کا ہے, ہر جگہ پہنچانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طریقے پر کہنے اور سننے اور اس کو آگے لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.